آسک مفتی طارق مسعود۔ کیا ہم اپنی بلیوں کو نیوٹر یعنی نہ مذکر نہ مؤنث کروا سکتے ہیں؟ اس میں گناہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، کوئی گناہ نہیں، کروا لیں آپ۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، مگر بندوں کو حقوق جب تک وہ معاف نہ کریں تو معاف نہیں ہوتے۔ تو اگر میں پکی توبہ کر لوں مگر ماضی میں جو بندوں کے حقوق تلف کیے اور وہ بندے دنیا سے چلے گئے یا ان کا پتہ ہی نہ ہوتا، اس صورت میں میری توبہ کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، جو حقوق ان کے تھے، پیسوں کا لین دین تھا، وہ پیسے دینے پڑیں گے۔ اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو وہ پیسے ان کے وارثین کو دیں، جتنی گنجائش ہے وہ کریں آپ۔ تو جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ آپ کر لیں، جو نہیں ہو سکتا پھر وہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میری شادی 19 فروری 2021 میں ہوئی تھی۔ اس وقت دین کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا۔ میں نے سنا کہ مشرک عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ میری بیوی خود کو مسلم کہتی ہے مگر شرکی عقائد رکھتی ہے، مزاروں میں دفن بزرگوں سے مدد مانگتی ہے۔ اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نماز، روزہ، قیامت کے دن کے بارے میں اور بھی شریعت کے بڑے بڑے ارکان کا صاف صاف لفظوں میں انکار کرتی ہے۔ اس صورت میں کیا میں بغیر تجدید ایمان اور بغیر تجدید نکاح کے رہ سکتا ہوں؟ اگر وہ تجدید ایمان کے لیے راضی نہ ہو تو کیا میں اسے چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ اسے توبہ کی تلقین کریں اور بولیں قبروں سے مانگنا حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے، اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مان جائے ٹھیک ہے، نہیں مانے تو پھر اس کو، اگر مان جاتی ہے تو اس نکاح دوبارہ کریں، اور اگر نہیں مانتی تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں۔ آپ کے لیے اس کے ساتھ رہنا اور میاں بیوی والا ریلیشن پھر حرام ہے، ناجائز ہے۔ جعفر اقبال ہنگو سے، پہلے کوشش کریں کہ مان جائے، دلائل دیں گے انشاءاللہ مان جائے گی، نہ گھر خراب نہ کریں بلا وجہ زبردستی۔ جعفر اقبال ہنگو سے، مجھ سے میرے دوست نے 5000 روپے ادھار لیے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، وہ واپس نہیں کر رہا۔ وہ میں بتا چکا ہوں نہیں کرے گا واپس۔ کیا میں اس کی دکان سے اس کے 5000 روپے کے بدلے میں کوئی سامان لے سکتا ہوں؟ کیونکہ یہ پیسے نہیں دے رہا۔ لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں۔ تو جائیں کچھ چیز لے کے آ جائیں جو 5000 کی۔ اگر مرد اپنی بیوی کو بات بات پر یہ بولے کہ میں نے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، چلی جاؤ اپنے گھر، تمہیں پیپر دے دوں گا، ایسی صورت میں مرد اور عورت کے لیے کیا ہدایات ہیں؟ ان الفاظ سے طلاق تو نہیں ہوئی، یہ تو طلاق کی دھمکی ہے، طلاق نہیں ہے۔ باقی مرد کو چاہیے یہ باتیں نہ کرے، اپنے جھگڑوں کو حل کریں، میاں بیوی خاندان والوں کو بلائیں اگر آپس میں حل نہیں ہو رہے۔ بغیر نیت کے بیوی کو مہر دینے سے مہر ادا ہو جائے گا یا پھر اسے دینا ہوگا؟ بغیر نیت کے بھی مہر ادا نہیں ہوتا، اور بیوی کو بتائے بغیر دینے سے بھی ادا نہیں ہوتا۔ آپ بتائیں گے کہ مہر کی رقم دے رہا ہوں اور وہ ایز اے مہر ایکسیپٹ کرے گی تو وہ ادا ہوگا، ورنہ تو ہر آدمی بیوی کو جیب خرچی تو دے رہا ہوتا ہے۔ مرنے سے پہلے بولے کہ بیگم میں نے جتنی پاکٹ منی دی تھی وہ سارا مہر ہو گیا، بیگم بولے گی ہم تو مہر سمجھ کے نہیں لیتے رہے اس کو۔ تو جب مہر دیا جائے اس کو بیوی کو بتایا جائے کہ یہ بیگم میرے ذمہ جو مہر کی رقم تھی یہ میں دے رہا ہوں اور اب مہر ختم ہو گیا۔ تو جب تک یہ اس طرح وضاحت نہیں کرے گا وہ رقم مہر نہیں کہلائے گی، وہ گریبی کہلائے گی۔ کیا بہنوئی اور سالی اور گھر والی ایک ہی کمرے میں سو سکتے ہیں، ایک ہی کمرے میں رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ سالی کا پردہ ہے بہنوئی سے، جائز نہیں ہے ایک ساتھ رہنا۔ اگر زکوٰۃ 7.5 تولے سونے پر ہے تو اس دور میں 5000 روپے تولہ سونا تھا اور اب تقریباً 3 لاکھ روپے تولہ ہے، تو اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے۔ روشنی کس پہ ڈالنی ہے؟ آپ نے تو رپورٹ پیش کی ہے کہ اس وقت ایسا تھا، اب ایسا ہے۔ آپ شاید اس پہ روشنی ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ 5000 روپے تولہ سونا تھا اور اس وقت آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، اور اب پرانی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو کس قیمت پہ دیں گے؟ تو اگر خالی سونا ہی تھا آپ کے پاس اور 1 روپیہ بھی نہیں تھا تو سونے کی موجودہ ویلیو پہ آپ زکوٰۃ دیں گے، اور اگر سونے کے ساتھ کچھ رقم تھی تو پھر سونے کا نصاب نہیں دیکھا جاتا، 52.5 تولے چاندی کی قیمت دیکھی جاتی ہے، تو پھر قیمت کے حساب سے دیں گے۔ یعنی اس وقت سونے کی جو قیمت تھی وہ کم تھی تو اسی قیمت کا 2.5% دینا پڑے گا آج آپ کو۔ میں نو مسلم ہوں، 6 سال پہلے مسلمان ہوا تھا تو ترنت نماز فرض ہو گئی تھی۔ ترنت بولے تو فوراً۔ 1 سال مجھے نماز سیکھنے میں لگ گیا تھا، تو کیا مجھے قضاء عمری پڑھنی پڑے گی؟ بہت ٹینشن میں ہوں۔ اگر آپ نے نمازیں پڑھی ہیں تو پھر قضاء عمری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سیکھنے میں ٹائم لگا تو جس طرح بس ارکان بھی اگر ادا ہو گئے تھے نا، جیسے آپ کو سورہ فاتحہ نہیں آتی تھی لیکن آپ سورہ فاتحہ سیکھ رہے تھے اور جتنی سیکھتے تھے اتنی پڑھ لیتے تھے، قیام کر لیتے تھے، رکوع کر لیتے تھے، 2 سجدے، جو یعنی جو ارکان ہوتے ہیں نماز کے بیسک ارکان، تو آپ کی نماز ہو گئی۔ غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے نا تو جتنا ٹائم اس کو سیکھنے میں لگتا ہے تو وہ سیکھنے والا ٹائم میں شرعاً وہ معذور ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ البتہ رکعتیں اور سجدے پورے ہونے چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اگر رکعتیں بھی پوری نہیں تھیں، کیونکہ رکعتیں سیکھنے میں تو ٹائم نہیں لگتا نا،
جیسے فجر کے 2 فرض پڑھنے ہیں آپ نے، 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، تو اب 2 رکعتیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے تو کرنے ہی پڑیں گے. سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے، تحیات کو سیکھنے میں اور سورہ فاتحہ اور قرآن کی کوئی سورت کو سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے. تو اس سیکھنے میں جو ٹائم لگا تو اس میں جس طرح بھی آپ نے پڑھ لی آپ کی نماز ادا ہو گئی ہے. تو جو نمازیں پڑھ لی ہیں جیسے تیسے بھی پڑھی ہوں ان کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. جو پڑھی نہیں سرے سے تو وہ تو بہرحال آپ کے ذمے ہے، پھر اس پہ توبہ استغفار بھی ضروری ہے. جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے نا تو اس کو نماز میں کتنا حصہ سکھا دینا چاہیے فوراً، یہ خوب سمجھ لیں. جیسے اسلام میں داخل ہو اس کو سب سے پہلے جو نماز کا ٹائم ہو، جیسے کوئی غیر مسلم عصر کے ٹائم پہ مسلمان ہوا ہے تو اس کو فوراً بتا دیں بھائی اب عصر کی نماز آپ نے پڑھنی ہے. تو کیسے پڑھنی ہے ظاہر ہے اس کو تو نہیں آتی، اس کو وضو کرا دیں بھائی اس طرح سے وضو کرنا ہے، اور یہ بتا دیں عصر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، اور 4 رکعتوں میں کیا ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، 2 سجدے ہیں. اس طرح سے اتنا بھی یعنی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے اور پھر اس طرح سے نماز پڑھ لے. ہاں ٹائم اس کو لگے گا سورہ فاتحہ سیکھنے میں. تو سب سے پہلے جو چیز غیر مسلم کو یاد کرائی جائے گی وہ ہے سورہ فاتحہ. جیسے ہی سورہ فاتحہ یاد ہو جائے تو پھر اس کو مختصر سی کوئی قرآن کی سورت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یہ یاد کرا دیں، یا قل هو اللہ احد یاد کرا دیں. اور تیسرے نمبر پہ سب سے پہلے اس کو التحیات یاد کرا دیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ یاد کرا دیں. اور تکبیر تحریمہ یعنی نماز کی نیت باندھنی اللہ اکبر کہہ کے اور نماز ختم کرنی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اتنا اس کو آ گئی نا تو بس فرض ادا ہو جائے گا اس کا. پھر بے شک رکوع سجدے کی تسبیحات نہ بھی پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے اس سے. رکوع سجدے کی تسبیحات سیکھتا رہے گا آرام سے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ. تو نماز کا جو ایک ڈھانچہ قائم ہو جاتا ہے نا وہ اتنا سیکھنے سے بھی ہو جاتا ہے. تو جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہو آپ نے کیا سکھانا ہے، سب سے پہلے اس کو کہنا بھائی ابھی والی نماز پڑھو، وضو کرا دیں، بہتر تو یہ غسل کرا دیں اس کو. سنت یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا تھا غسل کا حکم دیتے تھے. تو اگر حالت جنابت میں ہے تو پھر تو غسل فرض ہے، تو غسل کرا دیا اس کو اور فوراً بولا بھائی آپ نے اب وقتی نماز پڑھنی ہے کیونکہ نماز قضا نہ ہو. اب کیسے پڑھے گا آپ بتا دیں بھائی عصر کی نماز ہے 4 فرض پڑھ لو. بھائی مجھے تو فاتحہ نہیں آتی، کوئی بات نہیں، فاتحہ سیکھتے رہنا، ابھی صرف ایسے کر لو اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کے کھڑے ہو جاؤ. اگر جماعت کی نماز ہو رہی ہے تو جماعت میں شامل کر لیں اس کو، پھر تو بولیں بھائی بس اللہ اکبر کہہ کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ اور امام جو کچھ کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ ساتھ کرتے رہو. اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھنا ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز ختم کرنی ہے. یہ 2 لفظ تو فوراً سکھا دیں. اور پھر تیسرے نمبر پہ سورہ فاتحہ سکھا دیں اس کو، اور قل اللہ احد سکھا دیں اور التحیات سکھا دیں. تو ساری زندگی اتنی بھی پڑھتے رہے گا نا تو نماز اس کی ہو جائے گی. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کسی کے دل میں محبت کیسے ڈالیں، کوئی وظیفہ یا قرآن کی کوئی صورت ہے تو پلیز بتا دیں. حلال محبت دل میں ڈالنی ہو تو اس کے لیے دعا ہے. حلال محبت سمجھ شوہر کی محبت دل میں ڈالنی ہے کہ شوہر مجھ سے محبت کرے، باپ مجھ سے محبت کرے، ماں مجھ سے محبت کرے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی محبت کے لیے وظیفے پڑھنا حرام ہے، ناجائز ہے. تو شوہر کے لیے جائز ہے. یا بیوی محبت نہیں کرتی شوہر سے تو شوہر تو کوئی وظیفہ کچھ بس دعا مانگے اللہ سے، بہتر تو یہی ہے. تو یہی ہے بس.